الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا ہے، اور الحمدللہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں جمعۃ المبارک کے پرمقدس موقع پر قرآن مجید کے حوالے سے مختصر سی تفسیر اور اس کا خلاصہ عرض کرنے کا اور سننے سنانے کا اللہ نے ہمیں بہترین موقع عنایت فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جسے پڑھ کر ہمارے دل منور ہوتے ہیں۔ چونکہ آپ حضرات کو میں اس سے پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ جو بندہ کلام اللہ شریف کی تلاوت کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہے، اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ایسے جڑ جاتا ہے کہ حدیث مبارک ہے کہ کلام اللہ ایک رسی ہے اللہ اور بندے کے درمیان، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا بندے کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا، جو بندہ کلام اللہ شریف کو پڑھنے بیٹھ جاتا ہے، رب کی کلام کی تلاوتیں کرتا ہے، گویا کہ رب سے باتیں کرنے لگتا ہے، اس کی قربتوں میں جاتا ہے۔ تو اتنا بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کے اتنا قریب ہو سکتے ہیں، تو ساری چیزوں کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، چاہے وہ کتابیں ہوں، موبائل ہو، سوشل میڈیا ہو، ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہماری کچھ کام آنے والی نہیں ہیں۔ جو چیز ہمارے کام آنے والی ہے، ہماری قبر کو روشن کرنے والی ہے، ہمارے دل کو جگانے والی ہے، اس کی زیادہ تلاوت کرنا چاہیے۔ بھائی دیکھیے، انسانی فطرت ہے، انسانی مزاج ہے، جو چیز ہر اعتبار سے اچھی ہو، کوالٹی کے اعتبار سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے، ویلیڈیٹی کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے جتنی اچھی ہوگی ہم اس کو خریدتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کوالٹی میں بھی فرق آتا ہو، کوانٹٹی میں بھی کم ہو، جی ویلیڈیٹی بھی جو نا زیادہ نہیں ہو، آپ خود بولیے، ہماری فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس چیز کو خریدتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے اچھی والی چیز خریدتے ہیں۔ تو قرآن کے مقابلے میں کئی ایسی ہزاروں چیزیں دنیا میں پڑی ہوئی ہیں جو کوالٹی میں بھی بیکار ہے، کوانٹٹی میں بھی بیکار ہے، ویلیڈیٹی تو کچھ ہے ہی نہیں اس کی۔ اس کے مقابل میں قرآن ہے، دیکھیں اس کے 114 صورتیں ہیں، سارے صورتوں میں اللہ کی جو ہے نا رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، بہاریں ہیں، پر نور فضائیں ہیں۔ اس کے اندر جنت کے ذکر ہے، دوزخ کے عذابات ہے جس سے بندہ لرز جاتا ہے، جنت کے جو نا مٹھاس ہے اس کے اندر کا ذکر ہے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، انبیاء کی کہانیاں ہیں، اولیاء کی باتیں ہیں، رب سبحانہ و تعالیٰ کی میٹھی میٹھی جو نا بولیاں اس کے اندر ہے، سارا کچھ اس کے اندر ہے۔ اور اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے؟ ویلیڈیٹی کی تو بات ہی کیا ہے، مر جائیں گے لیکن ہم مر جائیں گے، کائنات ختم ہوگی، اس کی کوئی ویلیڈیٹی ختم نہیں ہوگی۔
کئی صورتوں کی فضیلتوں میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ بندہ وہ صورتیں تلاوت کرتا ہے تو وہ رب کے حضور وہ صورت حاضر ہوتی ہے۔ پھر کچھ احادیثوں میں اس طرح بھی ذکر آیا ہے کہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہے کہ مولا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، اسے معاف فرما دے۔ قرآن کی گواہی کی بنیاد پر اللہ بندے کو معاف فرما دے گا۔ تو جو چیز ویلیڈیٹی کے اعتبار سے میدان محشر تک چل رہی ہے، پھر کوالٹی کے اعتبار سے بھی بیسٹ ہے، کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی بیسٹ ہے، جی ہر چیز سے بیسٹ ہے، تو ہم اس سے کم تر چیز کو کیوں قبول کریں؟ وہ چیز ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، چاہے موبائل ہو چاہے کوئی اور چیز ہو، اس کو حصے کے طور پہ استعمال کریں، اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنا لیں۔ زندگی کا مقصد اللہ کے قرآن کو بنا لیں۔ موبائل ایک ذریعہ ہے، میرے سے آپ کو بات کرنا ہے، آپ کو مجھ سے بات کرنا ہے، ایک ذریعہ ہے، میں ذریعے کے لیے استعمال کروں گا۔ میرا آفس ورک ہے، میرا لیپ ٹاپ کام نہیں کر رہا، مجھے موبائل سے کام کرنا، میں کام کر رہا ہوں۔ مجھے کہیں بیٹھے بیٹھے کوئی راستہ ڈھونڈنا ہے، میں راستہ ڈھونڈ رہا ہوں گوگل میپ میں جا کے۔ مجھے کوئی چیز معلوم کرنا ہے، میں گوگل پہ جا کے سرچ کر رہا ہوں۔ مجھے کوئی ایونٹ دیکھنا ہے جو میرے لیے فائدہ مند ہے، میں جا کے یوٹیوب پہ اسے دیکھ رہا ہوں، بس کافی ہو گیا۔ آپ کا کچھ حد تک جو فائدہ ہے وہ آپ لے لیے، کافی ہو گیا۔ اس حد تک سوشل میڈیا جائز ہے۔ اس کے بعد ناچ گانا بجانا، بےہودگی، آوارگی، ٹیررزم، قتل و غارت گیری، یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، اور ایسا ویسا نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آدھا گھنٹہ دیکھ دیا ختم کر دیا، 15 گھنٹوں لے کے بیٹھ جا رہے ہیں، 3 بجے رات تک آن لائن رہتے ہیں، سارا وقت سوشل میڈیا پہ چلے جاتے ہیں۔ نیچے گر جائے تو پھٹ جائے جی۔ اچھا، آپ کے ہاتھوں میں جب راشا آ جائے گا نا، کپکپاہٹ جب آپ کے ہاتھوں میں آئے گی، آپ فون نہیں پکڑ پائیں گے، آپ فون نہیں پکڑ پائیں گے۔ کپکپی ایک بیماری ہے، اللہ کرے سب کی حفاظت ہو، ایک بیماری ہے، فالج کا اٹیک ہو جائے، کپکپی ایک بیماری آ جائے، فون نہیں پکڑ پائیں گے، اس طرح فون ہلتے رہے۔ اس میں کیا لکھا ہوا دیکھیے، قرآن لکھا ہوا، میں جو لے کے ٹھہرا ہوا ہوں، اب اگر میرے ہاتھ میں کپتی ہوں، میں تو قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا، ہاتھ میں میرا کپکپا رہا ہے، شیک ہو رہا ہے، ہینڈ شیک ہو رہا ہے، تو کہاں پڑھ پاؤں گا؟ یہ ساری چیزیں بیکار ہے، فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ جو بقا کی چیز ہے اس کی طرف اپنا رخت سفر باندھیں، اس کی طرف اپنا دل لگائیں، ادھر اپنا جو ہے نا سوچ لگائیں، تاکہ آپ کو آپ کے دل من کے اجالے ہو، دل کے اجالے ہو، چہروں پہ نور ہو، گھروں میں جو ہے نا ماحول کا، گھر میں برکتوں کا ماحول کریٹ ہو جائے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ قرآن پڑھا کریں۔ تو آپ کو میں یہ کیوں بتاتا ہوں ہر جمعہ؟ اس لیے بتاتا ہوں، آپ کو اگر اس کی مختصر سی تفسیر ترجمہ اگر میں عرض کر دوں تو آپ جب قرآن پڑھنے لگیں گے، جب بیٹھ جائیں گے قرآن پڑھنے کے لیے، تو ان آیتوں پہ غور کریں گے جس کا ترجمہ تشریح آپ نے یہاں سے سن کے گئی ہے، تو جو ہے نا کیا ہوگا، آپ کو ایک سرور آئے گا، آپ کو جو ہے نا ایک اندر سے جو ہے نا ایک کیفیت پیدا ہوگی کہ بھائی اس کا یہ ترجمہ ہے۔ اصل نازل ہونے کا مقصد یہی ہے کہ اس کے پیغام کو سنا جائے، سمجھا جائے اور دوسروں تک پہنچایا جائے۔ مقصد یہ نہیں ہے جمعہ کو سورہ کہف پڑھوں گا تو پھر جمعہ تک بلیات نہیں آئیں گے، فجر میں یاسین پڑھوں گا، ظہر میں رزق کا انتظام ہو جائے گا، سورہ فاتحہ پڑھوں گا بخار ختم ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ قرآن شفا ہے، اس کی ہر آیت میں شفا ہے، آپ جو پڑھ کے پھونکے شفا ہو جائے گی، شفا ہے، یہ برحق ہے، یہ لگی ہوئی ہے۔ لیکن مقصد نزول قرآن کیا یہ ہے کہ آپ کی بیماریوں کا شفا جو ہے نا اس کے اندر یہی رکھا گیا ہے، وہ مر جائیں تو یہ پڑھے، یہی رکھا گیا ہے، دکان مکان کی گھر اسی لیے پڑھا جائے گا؟ اس کے اندر ایک مقصد ہے، ایک انقلابی پیغام ہے، اس کو آپ کو مجھے قبول کرنا ہے۔ اس لیے میں آپ کا اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میری گزارش ہے اس کو ذہنوں میں محفوظ رکھیں، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، اس کو گھر جا کے سنیں، تاکہ اللہ کرے آپ کو بھی جو ہے نا اللہ کے کلام کی بات سمجھ میں آ جائے، اور آپ سمجھ کے اگر دعا کر دیں گے مجھ غریب کے لیے تو شاید ہو جائے، میری کوئی نیکی ایسی نہ ہوگی کہ اللہ مجھے معاف کرے، آپ کی دعا کے بدلے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میری بھی جو ہے نا بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اس مقصد سے آپ کے لیے بولتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، آیت نمبر 7 ہے۔ سورہ آل عمران قرآن کا تیسرا سورہ ہے اور بڑا سورہ ہے۔ هو الذی، وہی اللہ ہے، انزل علیک الکتاب، وہی رب ہے جس نے اس کلام کو نازل کیا۔ کلام یہ رسول اللہ کا نہیں ہے، رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے۔ کئی کفار مکہ نے یہ بار بار مکے میں جو نا ڈنڈورا پیٹتے تھے کہ یہ بھائی رسول اللہ کا کلام ہے، یہ اپنے گھر سے کلام بنا کے لاتے ہیں،
یہ لکھتے ہیں، یہ خود لکھتے ہیں اس طرح کی جو نا کئی باتیں. تو اللہ نے متعدد مرتبہ قرآن مجید میں ایسی آیتوں کو نازل فرمایا جس میں یہ کہا گیا یہ وہ کلام ہے جو رب کی جانب سے نازل ہوا. نازل کرنے والا بھی بڑا ہے، جس سینے پہ نازل کیا گیا وہ سینہ بھی سب سے بڑا ہے. خدا نے نازل کیا ہے، محمد عربی پہ نازل کیا ہے. بار بار یہ کہا گیا. دیکھیے هو الذی انزل، وہی رب ہے جس نے اس کلام پاک کو نازل کیا. کس پہ نازل کیا؟ علیک یا محمد، آپ کے قلب پہ نازل کیا گیا. علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. اس کے اندر کئی آیتیں ایسے ہیں جس کا معنی صاف ہے، ظاہر ہے، ہر عام فہم بندہ اس معنی کو سمجھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، یاد کر سکتا ہے، دوسروں کو بول سکتا ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیتیں اس کے اندر ایسی ہے جس کو عام سادہ لو بندہ سمجھ نہیں سکتا، اس کا معنی نہیں سمجھ سکتا، مطلب نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی ہے. یہ بھی اللہ کی مرضی ہے کہ کئی آیتوں کا معنی مطلب بندے سمجھ جائے، اور یہ بھی اللہ کی مرضی ہے کہ کچھ آیتیں اس کے اندر ایسی ہو جو متشابہات والی آیت ہو، جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے. اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں سمجھیں. ہاں یہ اور بات ہے، اس نے جس پر بندے پر رحم کیا، کرم کیا، اپنی خاص انعامات اکرامات سے نوازا، اس بندے کے دماغ میں اللہ نے اس کا بھی معنی کھول دیا. وہ کوئی اور بندے ہیں، بڑے ہیں، بزرگان دین ہیں، ائمہ، محدثین، مفسرین ہیں، جنہوں نے اس کا معنی اللہ کی عطا سے جو نہ بیان کر دیا. تو کئی آیتیں ایسی ہے کھلم کھلا صاف ظاہر سمجھ میں آ رہا ہے. اب کاف ہا یا عین صاد کیا مطلب بولیں گے آپ؟ الف لام میم را کیا مطلب بولیں گے آپ؟ صاد قرآن کی ابتدائی جو نا ایک لفظ ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ نون ایک لفظ ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ قاف ایک لفظ ہے، کیا الف لام را کیا ہے؟ الف لام میم. نہیں سمجھ میں آتا. یہ اللہ کا حکم ہے، یہی اللہ کی قدرت ہے، اس کی مرضی ہے. وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں معلوم کریں، کیونکہ ایک پن کوڈ ہے، پاسورڈ ہے، جو رسول اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، اور کسی کو نہیں معلوم. وہ راز و نیاز کی باتیں ہیں. تو ہمارا کیا ایمان ہے؟ جس کے معنی سمجھ میں آ رہے اس پر بھی ایمان لائے. یہ اہل سنت کا موقف ہے. اور جو آیتوں کے بارے میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا اس پر بھی ایمان لائے، دلوں میں کجی نہ رکھے. تو یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں، یہ کس لیے نازل ہوئی. کچھ لوگ آئے رسول اللہ کے پاس، نجران سے لوگ آئے، عیسائی لوگ آئے، آ کر کہنے لگے اے محمد عربی، کلمت اللہ کہا گیا، اللہ کا کلمہ، روح منہ کہا گیا کہ اس کی روح ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اس کی روح ہے، اللہ کا کلمہ ہے، تو لہٰذا عیسیٰ جو ہے نا اللہ کے بیٹے ہیں. معاذ اللہ، ایسا ثابت ہوتا ہے. جبکہ کلمت اللہ سے مطلب جو ہے نا متشابہات ہے، یہ رسول اللہ جانتے ہیں اور اس کا مطلب وہ نہیں ہے. اور روح منہ سے اللہ کی روح سے اس کا بھی مراد و معنی اللہ جانتا، رسول اللہ جانتے ہیں. اور اس معنی کو سمجھنے سے اگینسٹ نہیں ہونا وہ معنی جو پہلے صاف بیان کر دیا گیا. آپ کو سمجھانے کے لیے آسان مثال دیتا ہوں، یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. آپ بولیں گے میں ابھی گلی سے ایک بندے کو گزرتے ہوئے دیکھا. کیا بول رہے ہیں آپ؟ ابھی میں نے گلی سے ایک بندے کو گزرتے ہوئے دیکھا، بڑا ہی پر نور تھا، پر کیف تھا، روح پرور تھا. اس کے بعد یہ جملے بولنے لگا میں. تو پہلے میں کیا جملہ بولا؟ ایک ابھی میں گلی سے بندے کو گزرتے ہوئے دیکھا، بڑا ہی روح پر نور تھا، روح پرور تھا. اب یہ روح پرور میں جو بولا وہ اس کا مطلب معنی کیا ہے مجھے معلوم ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی اس کی. لیکن ایک بندہ گزرا جو میں جو بولا میں آپ کو، اس سے یہ سمجھ میں آ کہ ایک انسان گزرا. آئے نا سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اب آپ یہ بولیے میں جو بات بول رہا ہوں روح پرور تھا، بہت حسین تھا، کیا اس سے آپ یہ مراد لیں گے کہ وہ جن تھا؟ لیں گے مراد؟ بولیے نا. وہ جن تھا یا شیطان تھا، کوئی پری تھی، یہ مراد لیں گے؟ نہیں لیں گے. کیوں نہیں لیں گے؟ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے. بیک گراؤنڈ میں پہلے کیا بولا تھا میں؟ بولیے نا بھائی. ایک بندہ گزرا تھا، پہلے بول دیا تھا نا. بندہ گزرا تھا یہ ظاہر ہے، روح پرور تھا یہ باطن ہے. تو روح پرور کا مطلب وہی نکالنا جو اس سے جڑ سکتا، اس سے اگینسٹ نہیں نکالنا. تو عیسائی کیا کرتے تھے؟ اپنے دل کی کجی کی وجہ سے
جی بدماشی پن کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. یہ جملے کو پکڑ کے روح منہ کلمت اللہ، اس جملوں کو پکڑ کے اللہ کا بیٹا مانتے تھے. اللہ کا بیٹا نہیں ہے بلکہ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے. صراحتاً جملہ آیا. جب اللہ نے بار بار قرآن مجید میں یہ جملہ بول دیا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے، میرا بندہ ہے. جس طرح انسان کو مٹی سے بنایا گیا اسے بھی ویسے ہی بنایا گیا. جب صاف صاف بات بول دیا گیا ہے، پھر دوسرے جملے کا مطلب معنی یہ نکالنا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ دغا بازی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ دل کی کجی ہے کہ نہیں ہے؟ اس طرح سے یہ لوگوں نے قرآن کے اندر اپنی مطلب کی بات نکالی، پیچھے والی آیتوں کو چھوڑ دیا. لیکن اہل سنت کا یہ مزاج نہیں ہے. اہل سنت پیچھے سے لے کے شروع سے لے کے آخر تک ساری چیزیں جو ہے نا دیکھتے ہیں، دیکھ کر اس کا مطلب معنی کیا ہے پورا صاف صاف بیان کرتے. لیکن عیسائی لوگ کیا کرے؟ کلمت اللہ، روح اللہ، اتنا جملہ پکڑ لیے. دیکھو اللہ اللہ بولا، کلمت اللہ بولا، روح منہ بولا، میری روح بولا، ایسا بولا تو لہٰذا اللہ کا بیٹا ہے. وہ جو پہلے عبد بولا نا، وہ چھوڑ دو بھائی، وہ چھوڑ دو، یہ پکڑو. ایسا نہیں ہے وہ چھوڑو یہ پکڑو، یہ پکڑو وہ چھوڑو. قرآن کا مطلب ہے پورا پکڑو، پورا پکڑو، پورا سمجھو، الف سے لے کے والناس تک پورا سمجھنا ہے. تو عیسائیوں نے مطلب کی بات نکالی، باقی باتیں چھوڑ دیے. اہل سنت و جماعت نے سارا میٹر جو نا اوپن کر کے بتا دیا کہ وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے. تب یہ آیت کریمہ اللہ نے نازل فرمایا جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ دیکھیے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. یہ باتیں کون کرتے ہیں؟ جو مطلب کی بات لے، باقی کی بات چھوڑ دے. اگر مطلب کی بات لینا ہو تو دیکھیے کیسے لیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، میری مطلب کی بات ہے. اللہ بول رہا ہے کہ نماز کے قریب مت آؤ. آپ کو اپنی مطلب کا جملہ لینا ہے تو اتنا کافی ہے. اب اس کے آگے کا نہیں پڑھیں گے آپ. کیوں؟ آگے کیا لکھا ہوا معلوم ہے؟ پورا مطلب لکھا ہوا ہے، اے ایمان والو نماز کے قریب مت آؤ. مجھے اپنی مطلب کی بات لینا ہے تو کل سے میں نماز کو آنا بند کر دوں گا. بھائی اللہ بولا نماز کے قریب مت آؤ تو آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت آؤ. وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت آؤ. رسول اللہ نے کہا مسجدوں میں مت آؤ. اب اتنی بھی جملے کو پکڑ لیں گے آپ. جس وقت کچی پیاز، کچا لہسن کھائے اس وقت مسجد کے قریب نہ آؤ. یہ جملہ ہے پورا. تو پوری بات پڑھیں گے یا مطلب کا جملہ لیں گے؟ عیسائی کرسچنز کیا کرتے ہیں؟ سمجھیے میری بات کو آپ. یہودی عیسائی کیا کرتے ہیں؟ مطلب کی بات قرآن سے نکالتے ہیں، باقی بات چھوڑ دیتے ہیں. مسلمان سچا جو مسلمان ہوتا ہے پوری بات کرتا ہے، شروع سے آخر تک کرتا ہے. تو یہ لوگوں نے مطلب یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دلوں میں جب کجی ہوتی ہے تب ایسا کرتے ہیں. تو کیا بولا گیا دیکھیے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، دل میں زائغ ہے، کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ، مطلب کی بات نکالنا، پروفٹ کی بات کرنا، باقی بات چھوڑنا. والفتنہ، مطلب کی بات نکالنا کیوں ہے؟ پبلک میں فتنہ مچایا جائے. رسول اللہ کی آمد سے پہلے ایک خدا نہیں ہے، دو خدا کا جو فتنہ جو مچا، تو آج تک وہ فتنہ چل رہا ہے. آج تک وہ فتنہ چل رہا ہے. ایک خدا نہیں ہے، دو ہے. اچھا ہے بھی تو وہ بڑا خدا ہے، یہ چھوٹا خدا ہے. اچھا ہے بھی تو کیسا؟ وہ ایک خدا ساری کائنات کو نہیں سنبھال سکتا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو پیدا کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. دو کا کانسیپٹ جو 1400 سال سے بھی پہلے کریٹ کر دیا گیا، آج تک بھی وہ چل رہا ہے. کتنی کنٹریز نہیں ہے ساری دنیا میں، مسلم کنٹریز اور جو ہے نا نان مسلم کنٹریز کو آپ گنیں گے تو ان کے زیادہ نظر آئیں گے آپ کو. کتنا بڑا وبال مچ گیا ہے دیکھیے. ایک بندے نے فتنہ شروع کیا، سارا کچھ ہو گیا، فتنہ بچ گیا. والفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور اللہ ہی جو ہے جس کا مطلب معنی بہترین جانتا ہے. اب اس کے اپوزٹ میں دیکھیے آپ کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، جن کے دلوں میں کجی نہیں ہے، جن کے دلوں میں کدورتیں نہیں ہیں، جن کے دل صاف ہے، جن کے دل پاک ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کل من عند ربنا. نہیں آیات محکمات ہو جس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، آیات متشابہات ہو جس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، اور ہمارا دل ان دونوں پر بھی ایمان لاتا ہے.
یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ جن کے دل صاف ہوتے ہیں، جن کے دل پاک ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں یاد الہی کی نور کی کرنیں پھوٹتی ہے، یہ صاف دل والے لوگ ہیں، یہ ہمیشہ اللہ اللہ کہتے ہیں، ان کے دل پر نور ہوتے ہیں۔ جب ایسے دل والے ہوتے ہیں تو وہ دل والے کیا کہتے ہیں؟ دل والے وہ کیا کہتے ہیں؟ سارا کچھ قرآن میں جو بھی ہے وہ اللہ کی جانب سے، ہم نے سب پر ایمان لایا، کیونکہ یہ دل جگمگانے والے دل تھے، اللہ والے دل تھے، اللہ اللہ کہتے دل بھی اللہ والا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ چپ ہوتے ہیں، زبانیں بند ہوتی ہے، دل اللہ اللہ کرنے لگتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب زبان سے تسبیح جب جاری ہو، اللہ 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 اللہ، ایک وقت انشاءاللہ ایسا آئے گا زبان تو بند ہو جائے گی لیکن دل ذکر الہی میں مشغول رہے گا۔ آئینے کی طرح دل کو صاف رکھتے ہیں، صاف و شفاف دل ہوتا ہے ان کا۔ کیا کہتے ہیں؟ جو کچھ بھی کل من عند ربنا، ہاں جو بھی آیا وہ میرے مالک کی طرف سے آیا، میں نے اپنے سر کو جھکا کے مان لیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ساری کتاب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہے، نصیحت ہے اہل دانش کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ نے جو نازل کیا قرآن مجید میں، یہ سارا انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا، اب دن کے دلوں میں کجی نہیں ہے۔ اب دیکھیے وہ لوگ کیا کہتے ہیں، دیکھیے وہ لوگ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا۔ اچھے دل والے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اچھے دل والے ہمیشہ یہ نہیں کرتے، بڑے لوگ جو ہے نا میں بڑا بن گیا تو کیا ہوا، جس کو جو چاہوں بولوں، جو چاہے مرضی کروں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، بندہ جب ذکر الہی میں جب بڑا بن جاتا ہے، صوفی بنتا ہے، بزرگ بنتا ہے، تو وہ اور جھکنے چلے جاتا ہے، جھکتا چلے جاتا ہے۔ آج کل کا تو معاشرہ ایسا ہو گیا، میں جو ہے کامل تک پڑھ لیا، لوگ مجھے مفتی بلانے لگے، اب میرا بات کرنے کا اسٹائل ہی چینج ہو گیا، میرے ڈریسنگ کا اسٹائل چینج ہو گیا، میں اب ایسے جو ہے نا پوزے مارنے لگوں گا لوگوں کے سامنے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بندہ جتنا بڑا ہو یاد الہی میں، اتنا ہی عاجزی ان کے ساری اس کے اندر داخل ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ خوف الہی میں روتا۔ تو جن کے دل پاک تھے، جنہوں نے یہ کہا سارا کچھ میرے رب کے جانب سے نازل ہوا، وہ کیا بول رہے ہیں؟ دل پاک ہونے کے باوجود بھی رب کے حضور دعا کرے، ربنا لا تزغ قلوبنا، مولا ہمارے دل کو ٹیڑھا مت بنا، ہمارے دلوں میں کجی نہ آئے۔ ڈرتے تھے، ہمیشہ خوف الہی میں رہتے تھے، مولا سے ڈرتے تھے، مولا ہمارے دل تو نے اچھے بنائے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل ٹیڑھا ہو جائے۔ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بندوں کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں رہتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب چاہے اللہ ان دلوں کو پلٹ دے، اللہ ٹیڑھا کر دے، سیدھا ہو تو ہدایت ہے، ٹیڑھا کر دو گمراہی ہے۔ اور سرکار کہتے ہیں بندے کا دل پرندے کے مانند، جو 7 مرتبہ دن میں ہوا میں الٹ پلٹ ہوتا ہے، کبھی پرندہ ایسے جاتا ہے، کبھی ایسے جاتا ہے۔ پھر اور ایک حدیث میں آیا ہے، امام ترمذی نے جو نا نقل کیا ہے کہ بندے کا دل ایسا ہے جیسے جنگل میں سوکھا پتا پڑا ہوا ہے، کبھی ایسے پلٹتا ہے، کبھی ایسے پلٹتا ہے، کبھی ایسے پلٹتا ہے، کبھی ایسے پلٹتا ہے۔ دل بھی ہمارا پلٹتے رہتا ہے۔ بزرگان دین کیا دعا کر رہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، مولا ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر، ہمارے دل کو سیدھا رکھ میرے مولا، بعد اذ ہدیتنا، اس لیے کہ تو نے ہمیں ہدایت یافتہ بنایا ہے۔ ہمیشہ تڑپتے تھے، روتے تھے۔ منگول، آپ جانتے ہیں منگول بہت بڑا فتنہ تاتاریوں کا نکلا تھا۔ ایک منگولی کمانڈر تھا، وہ اپنی فوج کے ساتھ جا رہا تھا، ایک درویش، ایک بزرگ راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے دیکھا کہ کوئی مسلمان بیٹھا ہوا ہے، درویش ہے، وہ آیا اپنی منگولی تاتاری فتنہ بہت بڑا خطرناک فتنہ تھا، اس نے سارے بغداد کو جلا دیا تھا، کروڑوں مسلمانوں کو شہید کر دیے تھے تاتاری لوگ۔ وہ جب بزرگ کے قریب آیا، اس کو اپنی طاقت پہ گھمنڈ تھا، فخر تھا، آیا آ کے جو ہے نا بیٹھا گیا، مسلمان بیٹھا ہوا ہے، ایسا اس کا کام تمام کرتے ہیں۔ اب اس کو اچانک جا کے تو نہیں ماروں گا، پہلے اس کو ورغلاؤں گا، چھیڑوں گا، ایسے چھیڑنے پہ وہ غصے میں آئے گا، پھر اسے ماروں گا تو مزہ آئے گا۔ وہ ساری فوج کے ساتھ تھا، ایک درویش راستے میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہا تھا، وہ آ کر کہنے کیا لگا، اے مسلمان تیری داڑھی اچھی ہے یا میری کتے کی دم اچھی ہے؟ شکاری کتا ساتھ میں تھا، تیری داڑھی اچھی ہے یا، کیونکہ اس کو معلوم تھا مسلمان داڑھی کو اچھا مانتے ہیں، اپنی نبی کی سنت مانتے، یہ بات بولوں گا تو غصے میں آ جائے۔ وہ بولنے لگا کہ جو نا تیری داڑھی اچھی ہے کہ میری کتے کی دم اچھی ہے؟ وہ درویش تھے، دل میں کجی نہیں تھی، اللہ والے تھے، صوفی تھے، باصفا تھے، مرد قلندر تھے، مجاہد تھے،
اپنے دور کے غوث تھے، قطب تھے، تو وہ یہ سمجھا کہ یہ غصے میں آئیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، غصے میں آ کے تلملا اٹھیں گے، میں اپنی تلوار لے کے کام تمام کر دوں گا۔ تو وہ بزرگ مسکرا کے کہنے لگے میدان محشر میں اگر میں بخشا گیا، کیا بول رہے ہیں دیکھیے، میدان محشر میں اگر میں بخشا گیا تو میری داڑھی اچھی ہے، اگر میں نہ بخشا گیا تو تیری کتے کی دم اچھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کیا خوف تھا ساری۔ پھر کون ہے؟ درویش ہے۔ درویش کا مطلب، صوفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساری رات روتے ہیں، مولا مولا کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ مولانا روم ایک گلی سے جا رہے تھے، ایک کتا گلی میں سویا ہوا تھا۔ مولانا روم چھٹی صدی کے بزرگ ہے، جب ارطغرل غازی کا زمانہ چل رہا تھا، جا رہے تھے تو جو نا کل گلی میں کتا لیٹا ہوا تھا، شاندار بڑا کتا لیٹا ہوا تھا۔ ایک نوجوان آیا اور کتے کو پیر مارنے کے قریب گیا تو انہوں نے اسے پکڑ لیا، پکڑ کے کہا پیر اس مت مارو، وہ اپنی نیند پوری کر رہا، جب وہ سو کے اپنی نیند پوری کر کے اٹھ جائے گا ہم اپنے راستے چلے جائیں گے۔ صوفی تھے، جانوروں کی نیند کا احساس رکھتے تھے، اس کو صوفی کہتے ہیں۔ انسان تو بہت بڑی بات ہے، اب تو انسانوں کے کلیجے نکال کے کچے چبائے جا رہے ہیں، گھروں کو بلڈوزروں سے گرائے جا رہے ہیں، کیسوں میں بیجا اٹکائے جا رہے ہیں، گھروں کو تباہ و تاراج کر دیا جا رہا ہے، گھر میں ماتم مچا رہے ہیں، بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اب تو سب کچھ ہو رہا نا، یہ اب کی بات کر رہا ہوں۔ جبکہ جو صوفیاء تھے، قدیم بزرگان دین جو تھے، کتوں کی نیند کا خیال رکھتے تھے۔ اب تو انسان کی نیند کا خیال رکھے تو بہت بڑی بات ہو جائے، کتوں کا بھی خیال رکھ، ایسے تھے۔ تو اتنے بڑے درویش، انہوں نے کہا میدان محشر میں اگر میں بخشا گیا تو میری داڑھی اچھی ہے، اگر میں بخشا نہیں گیا تو تیری کتے کی دم اچھی ہے۔ تو وہ کمانڈر جو تھا، منگولی کمانڈر، وہ جملہ اس کے سینے پہ تیر کے جیسا جا کے لگا اور وہ چپکے سے اپنی فوج سے الگ ہو گیا، درویش کے کانوں میں آ کر کہنے لگا کہ درویش، تیرے جملے نے میرے دل پہ اتنا اثر کر دیا ہے، میں بھی تیرے مولا کا ہو گیا ہوں۔ چونکہ میں اپنے منگولی فوج میں تھوڑا ماحول بنا لوں، ان کو بھی تیرے دین کے بارے میں سمجھاؤں، جب میں تجھے بلاؤں گا سب کو کلمہ پڑھا دینا، اب تھوڑے دن کے لیے یہاں سے ہٹ جاؤ۔ تو بزرگ وہاں سے چلے گئے تو وہ منگولی کمانڈر مسلمان ہو گیا، تاتاری کمانڈر مسلمان ہو گئے۔ پھر اس نے اپنی فوج کو دین کی دعوت دی۔ یہ ہوتے ہیں اولیاء صوفیاء۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، مولا ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر جبکہ تو نے ہمیں ہدایت یافتہ بنایا۔ ہدایت یافتہ لوگ ہمیشہ دعائیں کرتے تھے، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، دل بھی اچھا ہے، پاک ہے، پھر دعا کیا مرے، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، تیری جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما، إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، تو سب سے زیادہ رحمتیں بانٹنے والا ہے، تو سب سے زیادہ جھولیاں بھرنے والا ہے، تو بن قطرہ مانگو تو دریا بہانے والا ہے۔ مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، رحمت بھی عطا فرما کیونکہ تو سب سے بڑا عطا کرنے والا۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اس کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھے، پڑھے، اللہ سے دعا کرے پروردگار عالم ہمیں ان آیتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عنایت فرما اور اپنی جناب سے ہمیں رحمتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں اگر کچھ کجی ہو، بغض ہو، حسد ہو، کینہ ہو، کپٹ ہو یا شیطانیت ہو، عداوت ہو، دشمنیاں ہو، میرے مولا یہ دل کا ٹکڑا تو نے بنایا ہے میرے مولا، اس دل کو صاف بنا دے، مزکہ مصفہ کر دے میرے مولا، اور اس دل کو تیرے یاد الہی میں، تیرے یاد میں رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔